السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 65 تا 67 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پچھلی آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت اہل کتاب کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، توحید پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہود و نصارہ جو ہیں یا اہل کتاب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، یا وہ یہ کہتے کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی کہتے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو نصرانی تھے۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی تھی الا من بعد، مگر ان کے بعد۔ یعنی یہ جو تورات اور انجیل ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے، حالانکہ تورات، تم جانتے ہو کہ تورات اور انجیل جو ہے ان کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یعنی یہودیت میں ابراہیم کے بعد کی یہودیت جو ہے نا، حضرت ابراہیم کے بعد کی پیداوار ہے، اسی طرح نصرانیت بھی حضرت ابراہیم کے دور کے بعد کی پیداوار ہے۔ چنانچہ تم لوگوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم جو تھے وہ مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم کہتے ہو وہ یہودی اور نصرانی تھے، تورات ان کے بعد نازل ہوئی ہے، انجیل بھی ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تو پھر وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء، دیکھو تم لوگ جب تک بھی جو ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم، جو بھی بحث و مباحثہ کرتے رہے ہو، فیما لکم بہ علم، ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے۔ یعنی اس سے پہلے تم ایسی باتیں کچھ کرتے رہو جس کا تمہیں علم تھا، یہاں یہ فرمایا فلم تحاجون، تو تم کیوں بحث کرتے ہو ایسی باتوں میں، فیما لیس لکم بہ علم، جن کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو جن بارے میں، جس چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے ان میں تو تم بات کرو، لیکن جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تو ان چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی نہ دلیل ہے، نہ کوئی علمی بنیاد ہے، اور تم اس پہ بحث کیے جا رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، کہ یہ یعنی میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس بات صحیح نہیں کر رہے ہو، تمہارے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں، ایسے اٹکل پچو لگا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے، یعنی تم جھوٹے ہو۔ ما کان ابراہیم، وہ یہودیوں ولا نصرانیہ۔ اب اس آیت مبارکہ نے واضح طور پر، کلیئر کٹ طور پر یہ فرما دیا کہ ما کان ابراہیم، ابراہیم نہیں تھے یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان، لیکن وہ تھے، حنیفا، مسلمہ، یعنی یکسو، حنیف یکسو اللہ کی طرف، توحید پرست اور مسلمان، اللہ کے فرما بردار۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یکسو اللہ کی طرف تھے،
توحید والے تھے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی اور نصرانی قطعاً نہیں تھے۔ یعنی نزول قرآن کے وقت عربوں میں یہ جو 3 گروہ تھے نا، مشرکین عرب بھی، یہودی بھی اور نصرانی بھی، یہ سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فرما بردار ہیں۔ مشرکین تو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو اس نسبت سے ہمارا رشتہ چونکہ حضرت ابراہیم سے بنتا ہے تو ہم تو ابراہیمی ہیں۔ تو یہودی اور نصرانے بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اب قرآن پاک نے 2 ٹوک یہ فرما دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ مشرک تھے۔ اب تینوں کی نفی ہو گئی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور اہل عرب مشرکین کی، کہ وہ ان میں سے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو توحید والے تھے، حنیف ہم مسلمہ، توحید پرست تھے، یکسوئی اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ اِنَّ اول الناس، اس آیت کا ترجمہ اور تشریح ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تو یہاں تک کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 ٹوک یہ فرما دیا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیمی ہیں یا ابراہیم یہودی یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو 2 ٹوک انداز میں انکار کر دیا، رد کر دیا کہ ابراہیم اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور توحید پرست تھے، جب کہ تم شرک کی طرف تمہارا رجحان ہے۔ یہودی، نصرانی اور اہل عرب جو مشرکین تھے، ان تینوں کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے فرما بردار تھے، میری بات کو ماننے والے تھے، جب کہ تم جو ہے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس لیے تم کسی طور پہ بھی ابراہیمی نہیں ہو اور نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اور ایک یہی تو عمل ہے یا گناہ کہہ لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب گناہوں کو چاہوں گا تو قیامت کے دن معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے جو قیامت کے دن یعنی اللہ اپنی رحمت سے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں باقی گناہوں کو میں اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، چاہوں گا تو کر دوں گا، لیکن شرک کو جو لوگ شرک کرتے ہیں میں ان کے اس عمل کو قطعاً معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچائے، محفوظ رکھے اور خالصتاً ہمیں ابراہیمی بنائے، خالصتاً ہمیں محمدی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔